اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں اور کفار میں سے تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم یعنی سچے مومن ہو۔ حاشیہ نمبر 102۔ گزشتہ آیات میں ان کی اسلام دشمنی کے سبب یہود و نصارہ سے دوستی و محبت سے منع کیا گیا تھا۔ اب مزید ان کے قابل مذمت رویے کے کچھ عملی پہلو سامنے لا کر اہل ایمان پر زور دیا گیا ہے کہ ان سے دوستی نہ رکھیں۔ دراصل اللہ کے عذاب سے بے خوفی نے ان کو ایسا غیر سنجیدہ، بد اخلاق اور بے باک بنا دیا ہے کہ وہ اللہ کے دین اور شعائر اسلامی کا مذاق اڑانے لگے ہیں۔ ان کے اس طرز عمل سے نئے ایمان والوں کے دلوں میں اسلام کے لیے تقدس و احترام کو ٹھیس پہنچنے کا امکان ہے۔ دوسری طرف مخلص ایمان والوں میں اشتعال اور انتقامی رد عمل کا خدشہ ہے جو فتنے کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے میل جول اور راہ و ربط سے باز رہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم صلاح کے لیے پکارتے یعنی آذان دیتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور کھیل بناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں۔ حاشیہ نمبر 103۔ آذان کے کلمات میں اللہ کی کبریائی، وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کا باقاعدہ اقرار و اعلان ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو صلاح میں شرکت کی اعلانیہ دعوت دی جاتی ہے اور اس کو ان کی خیر و فلاح کی ضمانت قرار دیا جاتا ہے۔ اہل ایمان عقیدت و احترام کے جذبے کے ساتھ بفرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو سن کر دہراتے ہیں تاکہ مؤذن کے برابر اجر پائیں، اور پھر وہ فوراً صلاح کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، جبکہ منکرین پر یہ کلمات بہت ہی شاق گزرتے اور وہ ان کو سن کر دل ملا اٹھتے تھے لیکن کر کچھ نہ سکتے تھے سوائے اس کے کہ ان کا مذاق اڑا کر اپنی نفرت و بیزاری اور اسلام دشمنی کا عملی ثبوت دے دیں۔ وہ اذان کے کلمات سنتے تو ناشائستہ انداز میں نقلیں اتارتے اور ہنسی مذاق کرتے اور اپنی دانست میں ان حرکتوں سے ایمان کی طرف مائل ہونے والوں کو برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے۔ دراصل اپنے اس طرز عمل سے وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ خواہش نفس کے بندے بن کر وہ عقل و فہم سے عاری اور شیطان کے پیروکار بن کر رہ گئے ہیں۔ شیطان بھی اذان کی آواز سنتے ہی بھاگتا ہے اور اذان ختم ہونے پر واپس آتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو بھاگتا ہے اور اقامت ختم ہونے پر واپس آتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ بحوالہ بخاری کتاب الاذان باب فضل التعزین، مسلم کتاب الصلاۃ۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اور جو پہلے نازل کیا گیا تھا، اور یہ یعنی حقیقت ہے کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت
أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. یعنی ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے یہاں اس سے بھی برا بدلہ پانے والا تو وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اس کا غضب ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہ بدترین درجے کے لوگ ہیں اور راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 104۔ آخرت فراموشی اور دنیا پرستی نے اہل کتاب کو دین کے معاملے میں غیر سنجیدہ اور ڈھیٹ بنا دیا تھا کہ اپنے بناوٹی دین پر چلتے ہوئے خود کو حق پر سمجھتے اور دین حق کے پیروی کرنے والوں کو مجرم گردانتے۔ یہاں اس روش پر ان کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ فرمایا ان سے کہو کہ کیا تم ہم سے اس بات کا بدلہ لے رہے ہو کہ ہم اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائے ہیں اور تمہاری کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے؟ تمہارے اس مخالفانہ و معاندانہ طرز عمل کا آخر کیا جواز ہے؟ کیا تمہاری نظر میں کتاب اللہ پر ایمان لانا اور عمل پیرا ہونا جرم ہے؟ کان کھول کر سن لو کہ اللہ کے نزدیک بڑا مجرم تو وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت فرمائی اور غضبناک ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا۔ طاغوت کی بندگی کرنے والے یہ بدترین درجے کے لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل پر شدید تنقید و طنز کے ذریعے واضح کر دیا گیا کہ یہ ہے تمہارے اسلاف کی تاریخ۔ اب ذرا اپنے ماضی اور حال کے اس آئینے میں اپنی حیثیت کو پہچانو اور عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، ورنہ تم بھی اسی سزا کے مستحق ٹھہرو گے۔ حاشیہ نمبر 105۔ خواہش نفس کی پیروی اور حق کے مخالف علماء و مشائخ سے محبت اور ان کی اطاعت ہی طاغوت کی بندگی ہے، اور یہ ایمان کی راہ میں شدید رکاوٹ بنتی ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آئے اور کفر لیے ہوئے ہی یعنی واپس گئے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 106۔ یہاں دراصل منافقین کی روش بتائی گئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالت کفر میں آتے اور کفر لیے ہوئے واپس جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اس سے قبل اسی سورہ کی آیت نمبر 41 میں یہودیوں کا بھی ذکر کیا گیا جو بظاہر دین سیکھنے آتے تھے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کچھ سن گن لے کر اس کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور افواہیں پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور تم ان یعنی یہودیوں میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ گناہ و زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، بہت ہی برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 107۔ یوم حساب سے غافل ہو کر یہودی فسق و فجور میں بے باک ہو گئے تھے۔ دنیاوی مفادات کی خاطر بے جھجک حرام و ناجائز ذرائع استعمال کر لینا اور ظلم و زیادتی اور ہر قسم کی ناانصافی کی روش اپنا لینا ان کی خصلت میں شامل ہو گیا تھا۔ سود خوری اور رشوت ستانی کے عادی ہو کر یہ ایسے لالچی اور خود غرض ہو گئے تھے کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیار لینے سے بھی گریز نہ کرتے تھے اور ہمہ وقت اسی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے تھے۔ حدود کے نفاذ کے سلسلے میں ان کے کرتوت پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، اور مشرکانہ رسومات اور بدعات کے کھانے اور نذرانے وصول کرنے کے بارے میں کچھ تفصیلات پہلے بھی آ چکی ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے روکتے نہیں؟ کیسا برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 108۔ اگر خوف و خشیت رکھنے والے علماء اور مشائخ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیک کاموں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری مستعدی سے سر انجام دیں تو معاشرے میں بگاڑ اور برائیوں کے ہلاکت خیز سیلاب پر باندھا جا سکتا ہے۔ ایمان والوں کو بہرحال یہ ذمہ داری پورے کرنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ مزید تشریح کے لیے آل عمران حاشیہ نمبر 123 ملاحظہ ہو۔
لیکن اہل کتاب کے علماء و مشائخ تو دنیا پرستی کے مرض میں مبتلا ہو کر دین کو محض کمائی کا ذریعہ بنا بیٹھے تھے۔ آخرت کے عذاب سے غفلت اور بے خوفی نے ان کو بالکل بے حس کر دیا تھا۔ یہاں ان کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگوں کو بری باتوں اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ چنانچہ آگے اسی سورہ کی آیت نمبر 78 اور 79 میں ان کی غفلت شعاری اور لاپرواہی پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ان پر لعنت کرانے کا ذکر ہے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی دراصل انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوتا ہے وہ ان کی اکثریت کی سرکشی اور ان کے کفر کو ضرور بالضرور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حاشیہ نمبر 109۔ سود خوری کی مذموم خصلت نے زر پرست یہودیوں کو انتہائی بخیل، خود غرض اور بد اخلاق بنا دیا تھا، اور ان کی ذہنی خباثت تمام حدود سے تجاوز کر چکی تھی۔ جب ان کو اللہ کی راہ میں انفاق کی تلقین کی گئی تو یہ گستاخ کہنے لگے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، گویا معاذ اللہ بخیل ہو گیا ہے، اسی لیے ہم سے مال طلب کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں بھی ان کی دریدہ ذہنی بیان کی گئی، اور ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ وہاں صرف یہ جواب دیا گیا تھا کہ ان کی بات کو ہم لکھ لیں گے، مگر یہاں ان کے اس گستاخانہ قول پر سخت لعنت و پھٹکار کی گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 110۔ ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یعنی امر واقعہ تو یہ ہے، ہاتھ انہی کے بندھے ہوئے ہیں، ان کا بخل اور لالچ و خودغرضی اس کا بین ثبوت ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بے شمار مخلوقات عالم کو رزق رسانی اور انواع و اقسام کی نعمتوں کی فراوانی اس کا کھلا ثبوت ہے۔ وہ زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا اکیلا مالک ہے، اور اس کے جود و سخا کا یہ سلسلہ ابتدائے آفرینش سے جاری ہے، اور اس میں خوب وسعت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے یہاں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ وہ جیسا چاہتا ہے اپنی حکمت و مشیت کے تحت رزق کی تقسیم کرتا ہے اور بے شمار مخلوقات کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تم اگر اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو گے۔ بحوالہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس کے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ بحوالہ بخاری کتاب التوحید باب وکان عرشہ علی الماء۔ حاشیہ نمبر 111۔ یہودیوں کی سرکشی، ان کے سازشی کردار اور فتنہ پردازی کی خصلت پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ انقلابی کتابی ہدایت تو سلیب الطبع انسانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنی، اور اہل ایمان نے اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا کر دنیا میں بھی عزت و سربلندی حاصل کی اور اخروی فلاح کے حقدار ٹھہرے، جبکہ ان بدبخت یہودیوں میں اصلاح کے بجائے بگاڑ ہی میں اضافہ ہوا۔ ان کی کفر و سرکشی کی روش اور زیادہ بڑھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان میں آپس میں بغض و کینے کے جراثیم ڈال دیے ہیں تاکہ وہ لڑتے بھڑتے رہیں اور اپنی سرکشی کی سزا دنیا میں بھی بھگتتے رہیں۔ حاشیہ نمبر 112۔ ایمان والوں کی تعداد میں تیز رفتاری سے اضافے، ان کی سیرت و کردار میں پاکیزگی و نکھار، اور غزوات میں پے در پے فتوحات سے قوم یہود کو سبق حاصل کرنے کی توفیق تو نہ ملی، البتہ ان کی آتش بغض و حسد میں مزید اضافہ ہو گیا، چنانچہ اسلام کو نقصان پہنچانے میں وہ زیادہ سے زیادہ سرگرم ہو گئے۔
وہ نہ صرف مدینے میں اوس و خزرج کے قبیلوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کرتے رہے بلکہ عرب کے دیگر قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکسانے کی سر توڑ کوششوں میں لگے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیا۔ انہوں نے متعدد بار اوس و خزرج کو لڑایا، لیکن عین موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت کر کے ان میں مصالحت کرا دی، اور وہ دونوں قبیلے پھر سے باہم شیر و شکر ہو گئے، اور یہودیوں کی چالیں ان پر ہی الٹ دی گئیں، اور بالآخر ذلت اور رسوائی ہی ان کا مقدر بنی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیتے۔ حاشیہ نمبر 113۔ اہل کتاب کی سیاہ کاریوں اور بداعمالیوں کا ذکر کر کے اب وعظ و تلقین کے انداز میں ان کو سمجھایا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی شہادت ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کرنے کے بجائے اس دعوت پر ایمان لاتے، اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاتے۔ وہ شرک سے پاک ایمان کے ساتھ اللہ کے فرمانبردار بن کر زندگی گزارتے اور اپنے اندر تقوی کے مطلوبہ اوصاف پیدا کرتے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا اور اس کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرتا بلکہ ان کی برائیاں دور کر دیتا اور نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب العلم باب تعلیم الرجل امته واهله۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو ان کے رب کی طرف سے ان کی جانب نازل ہوا ہے اسے قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر اور قدموں کے نیچے سے رزق پاتے۔ ان میں ایک گروہ درمیانی روش یعنی راہ راست والوں کا ہے اور ان میں اکثر برا ہی ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 114۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اگر لوگ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لائیں اور کتاب اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور تقوی اختیار کریں تو ان کی بستیوں پر آسمان و زمین سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ بحوالہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96۔ چنانچہ یہاں بھی اہل کتاب کے طرز عمل کو بیان کر کے بتایا گیا کہ اگر یہ تورات و انجیل اور دیگر نازل شدہ کتابوں کے احکامات کے پابند رہتے ہوئے زندگی گزارتے اور انہی کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے کرتے تو ان کی بستی فتنے و فساد سے پاک رہتی، معاشرے میں امن و امان اور عدل و انصاف کا دورہ ہوتا، اللہ کی ان پر نظر عنایت ہوتی، آسمان سے باران رحمت ہوتی، ان کی زمین سونا اگلتی اور ہر قسم کی نعمتوں کی فراوانی ہوتی اور خوب خوشحالی ہوتی۔ حاشیہ نمبر 115۔ امت مقتصدہ کے معنی ہے اعتدال کی راہ یعنی راہ راست پر چلنے والوں کا گروہ۔ فرمایا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر چلنے والے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، یعنی جو نہ تو مال و زر کی ہوس میں مبتلا ہیں اور نہ خواہش نفس کے تابع، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یا نجاشی رحمت اللہ علیہ وغیرہ۔ وہ غور و فکر کے بعد دعوت حق پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان چند خوش نصیب افراد کے علاوہ ان میں اکثریت تو سیاہ کار و بدکردار لوگوں کی ہی رہی ہے، جن کے علماء و مشائخ نے افراط و تفرید کی روش اپنائی، حق کو چھپایا، حق و باطل کی تلبیس اور کتاب اللہ کی تحریف کے ذریعے اس کے احکامات کو اپنی خواہش نفس اور دنیاوی مفادات کے تابع بنا لیا ہے۔ یہ اپنے خود ساختہ دین کے پیروکار ہیں اور دعوت حق کے شدید دشمن ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی مخالفت میں سرگرم ہیں۔ کیسا طرز عمل ہے جو انہوں نے اپنا لیا ہے۔